آپ اگر مکمل لباس پہنائیں گے بیٹے کو بیٹی کو تو وہ لباس کا عادی. بچپن کی بڑی اہمیت ہے, یاد رکھو. جو ہم کیوں مسلمان ہیں, بچپن میں مسلمان تھے ہم, اب اسلام چھوڑنا ہمارے لیے انشاءاللہ ممکن نہیں ہے. بچپن اسلام میں پیدا ہوئے ہم لوگ. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا, داڑھی ہے ان کی نا ماشاءاللہ, میرے دادا پردادا سب داڑھی والے تھے, تو جن کے ابو کی داڑھی نہیں ہوتی تھی مجھے وہ عجیب سے لگتے تھے. میں کہتا تھا یہ بچے اپنے ابو کو ابو کیسے سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ داڑھی کا ایک وقار ہوتا ہے نا, ایک نورانیت ہوتی ہے. تو میں کہتا یار میرے والد صاحب کا نورانی چہرہ ماشاءاللہ, داڑھی, تو باپ کے لیے تو ایسا ہی چہرہ ہونا چاہیے نا. تو جو کلین شیو ابا ہوتے تھے, میں ان کے بچوں پہ ترس کھاتا تھا کہ یار یہ اپنے ابا کو, ان میں ابا پن تو نظر ہی نہیں ہے. معذرت جو بغیر داڑھی والے ہیں بھائی, معذرت, کسی کی توہین مقصد نہیں ہے. تو میں ان کو اپنے ابا ابا کیسے لگتے ہیں, وہ روحانیت تو آ نہیں رہی ان میں. ابا تو ببر شیر جیسا ہونا چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی باپ کا تو مطلب کیا ہے, باپ. ہم اب والد صاحب کی داڑھی سے کھیلتے تھے, بڑا تھی بھی بڑی زبردست ماشاءاللہ گھنی داڑھی. وہ ایک انگریز, بھائی معذرت جو بغیر داڑھی والے بیٹھے ہیں, وہ ایک انگریز نے جو ہے نا ایک بچے کو گود میں اٹھایا, تو وہ بچہ چپ تھا, تو ایک مسلمان نے اٹھایا, بچہ ایک دم رونے لگا نا, تو انگریز نے داڑھی کا مذاق اڑایا. دیکھا تمہاری داڑھی ہے تو تمہاری شکل سے دہشت ٹپک رہی ہے, بچہ رو رہا ہے, اور دیکھو. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو تمہاری جب گود میں اٹھایا تو بچے کو پتہ نہیں چلا ابو کی گود میں امی کی گود میں. معذرت بھائی معذرت جو بیٹھے ہوئے, پہلے پیش کی معذرت. بھائی اس کو امی کا لک آیا, ماں کی ممتا تو بچے تو ماں کی گود میں, اور جب ادھر آیا تو اس میں بھائی یہ تو ابا ہے. ابا تو بہرحال وہ ممتا تو نہیں دے سکتا نا جو ماں دیتی ہے. تو جو چیز بچے کو, مجھے عجیب سا لگتا تھا جب میں بغیر داڑھی والوں کو دیکھتا تھا نا, تو ہیں خاندان میں بغیر داڑھی والے بھی ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ شروع سے ہی والد صاحب کو دیکھا تلاوت کرتے ہوئے, تسبیحات میں دیکھا ہمیشہ. کبھی میں نے اپنے والد کو, اللہ ان کی مغفرت کرے, ٹی وی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا, کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوں, کوئی ناول پڑھ رہے ہوں, یا فضول بیٹھ کے لوگوں میں گپے مار رہے ہوں. تو ایک بڑا اچھا تقدس ایک باپ کا ذہن میں بن گیا. تو ایسے بھی ہوتا تھا, میں جن کو دیکھتا تھا کہ ان کے ابا کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں یا اسنوکر کھیل رہے ہیں, تو میں حیران ہوتا تھا. چلو ہم تو کھیلتے تھے, بچے تھے, ادھر ادھر جا کے کبھی وہ آتا تھا, وہ والا نا, وہ یوں والا آتا تھا, اب مجھے نام یاد نہیں اس کا, وہ بھی ابا سے چھپ کے تھوڑا بہت, بچے تو کھیلتے ہی ہیں, یہ والا کھیلتے تھے, کبھی جا کے اسنوکر کر لیا. لیکن ابا کے بارے میں یہ تصور نہیں تھا کہ کسی کا ابا بھی یہ کھیلے گا, کیونکہ ابا تو بھائی وہ تو ایک بزرگ رشتہ ہے نا. تو جب میں کسی کو دیکھتا تھا کہ اس کے ابا اسنوکر کھیل رہے ہیں, تو میں کہا یار یہ ابا تھوڑی ہوئے ہیں, یہ تو معذرت کے ساتھ کوئی لونڈے لپاڑے سے ہوئے, ابا تھوڑی ہوئے, اسنوکر کھیل رہے ہیں اور ناول پڑھ رہے ہیں, بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں, یہ کیسے ابا ہو گئے یار. تو ذہن قبول نہیں کرتا اس چیز کو. تو بچپن کی بڑی ویلیو ہے بچے کو جس چیز کا عادی. دیکھو یہ جو ہم چائنیز پہ حیران ہوتے ہیں کہ کتے بلی کیسے کھا لیتے ہیں, یہ ہمیں تو الٹی آتی ہے نا دیکھ کے, گورے کو بھی الٹی آتی ہے, گورا بھی کتا بلی نہیں کھا سکتا. گورا چائنیز کی چیزیں دیکھ کے حیران ہوتا ہے, یار یہ کیسے کھاتے ہو تم لوگ, یہ لال بیگ کیسے کھا لیتے ہو. تو چائنیز کیوں کھاتے ہیں, بچوں کو بچپن سے کھلا دیا, تو اب بچے کو لال بیگ نہیں ملے گا تو مر جائے گا ٹینشن سے, اس کو بلی کتا چاہیے بچے کو. تو جو گند بچپن میں کھلا دیا بچہ اس کا عادی ہو گیا. ہم نے نہیں کھائی تو ہمارے ہاں کوئی دین کو فالو نہیں بھی کرتا, پھر بھی کتا, وہ کہتا ہے یار اتنا بھی کتا نہیں ہوگا, میں اتنے کتے پنے پہ بھی نہیں آ سکتا کہ میں کتا ہی کھانا شروع کروں, اتنا لبرل. گورا اتنا لبرل نہیں بن سکا اب تک. بچپن کی بڑی اہمیت ہے بھائی, جو بچے کو سکھاؤ گے, جس چیز جو ماحول دو گے, بچہ اسی ماحول کا عادی بنے گا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, نیک پیدا ہوتا ہے, شریف پیدا ہوتا ہے, اچھا پیدا ہوتا ہے, مسلم پیدا ہوتا ہے. باپ دادا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں, آگ کی پرستش کرنے والا, وہ بگاڑتے ہیں, ماحول بگاڑتے ہیں ان کو. ہر بچہ اچھا ہی پیدا ہوتا ہے, اچھائی کو پسند کرتا ہے وہ. اب ہم نے بچیوں کو مختصر لباس پہنا دیے تو ان کی مزاج میں حیا نکل گئی. اور یاد رکھو اولاد کے دل سے اگر حیا نکل جائے تو پھر ابا اماں کی نہیں سنتے. وہ حیا ہی تو ہے جو انسان کو روکتی ہے, غیرت روکتی ہے. میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے, اس کے سامنے میں کیسے اونچی آواز سے بات کروں. لیکن جب شرم نکل گئی بس ختم.
تو جب بیٹیاں جو ہے نا, بیٹیاں باپ کے سامنے جب ان کے سر پہ چادر ہو تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جوان بیٹی باپ کے سامنے سر پہ چادر رکھ کے بیٹھے گی, باپ کو اس پہ پیار زیادہ ہے. یہ رشتہ ایسا ہے. سگی بہن بھائی کے سامنے تھوڑا سا سمٹ کے بیٹھے گی, سر پہ چادر ہو تو بھائی کو وہ بہن زیادہ اچھی لگی. یہ رشتہ ایسا ہے, اللہ نے بنا, یہ چینج نہیں ہو سکتا. لیکن کھرچ کھرچ کے ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا, کھرچ کھرچ کے. اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ بہن کی جو ڈریسنگ ہے بھائی کے سامنے وہ اتنی معذرت, اتنی بےہودہ ہوتی ہے کہ حیا کا جو ایک وہ تھا عنصر وہ کیا ہو گیا, ختم. جب وہ ختم تو پھر وہ جو ایک تقدس تھا نا رشتے کا کہ یہ میری بہن ہے, میں نے اس کے لیے جان دینی ہے اور اس کا میں نے خیال کرنا ہے, اور یہ میرا بھائی ہے, اس سے میں نے نظر یعنی تھوڑا سا اس کے سامنے میں نے حیا کی لاج رکھنی ہے, کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہو. تو یہ سب چیزیں حیا ختم ہونے سے ختم. تو نہ وہ بہن بھائی کی عزت کرے گی, نہ بھائی بہن کی عزت کرے گا. تو تڑاک سے باتیں, وہ ادھر جا رہی ہے پس لڑ گیا, میں جا رہی ہوں, میں کسی سے پوچھ کے کچھ بھی نہیں کرتی, تو روک سکتا ہے روک لے. وہ کہتے ہیں تم جا رہی ہو تو میں بھی جا رہا ہوں. ادھر انجوائے, وہ معذرت جو ہو رہا ہے وہ اللہ بچائے ہم سب کو. سارا کلچر کیا کر دیا, تباہ کر دیا, برباد.